کے پاس کیا ہے رہے سلامت ہماری نسبت رہے سلامت ہماری نسبت میرا بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھے کو دے پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں یہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں یہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے لولگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ تھے محترم و وقار محترم برادری اکبر علی گوہر چوراہی صاحب جو اپنے خاص انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ آپ کی نعت کے دوران شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ اللہ نے محترم المقام حضرت علامہ فیاض بشیر قادری صاحب آپ ڈنگا کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ ہم تحریک منہاج القرآن جوڑا اور ڈنگا کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
اب آئے وقار بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا، مگر اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ بک سٹال پر سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی کتب موجود ہیں، جو رمضان مبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر میسر ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ خطاب بھی سنیں اور جاتے ہوئے کتب کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور سیکھنے کے لیے ضرور خرید فرمائیں۔ اور یہ ساری کتب پر 50% ڈسکاؤنٹ ہے، یعنی کتاب 100 کی ہے تو انشاءاللہ 50 کی ملے گی۔ اب ابھی وقار آج کے عنوان کے حوالے سے دعوت خطاب دوں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام کے چند اشعار سبقاً آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ میں آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آپ خود بخود سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کیجیے گا۔ میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور جناب آمینہ اٹھی بنائے لینے کو، جناب آمینہ حشر میں جناب آمینہ اٹھی بنائے لینے کو، وہ جو تاج شفاعت سر پہ سجا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نعروں سے استقبال کیجیے گا شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، محترم المقام محترم حضرت علامہ فیاض بشیر قادری صاحب، آپ ڈنگا کی سرزمین پہ میری موجودگی میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے سے استقبال کریں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروگرام لائیو ہوتا ہے تو بار بار اس لیے ساتھ کی باتیں اب تھوڑا سا آگے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. معزز و محترم سادات نظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور جملہ تنظیمات کے جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن اور رفقاء و اراکین، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پچھلے سال 60 شہروں میں مرکزی نظامت دعوت کے تحت جو پروگرام ہوئے، رمضان المبارک میں 5 روزہ فجر کی نماز کے بعد ان کی تعداد 60 اللہ رب العزت نے اس تحریک کو قبولیت عطا فرمائی اور آمد الناس کا اس طرف رجحان اور یہاں سے بڑھنے والی علم کی خیرات، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی اس سال جو صرف مرکزی نظامت دعوت کے تحت پروگرام ہو رہے ہیں، وہ اس سال 82 پروگرام ہو رہے ہیں، 22 شہروں کا اضافہ ہو گیا. کسی بھی کام کی، کتاب کی، عمل کی قبولیت، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل معطل نہیں ہوتا. لاکھ مخالفتیں ہوں، چاروں طرف سے مخالفتوں کا طوفان برپا ہو جائے، لیکن جو اللہ کے ہاں قبول ہو وہ اللہ کی مدد نصرت سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اس کے تسلسل میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں تحریک منہاج القرآن کی سنت عطا کی، اور میں تحریک منہاج القرآن، مجھے پتا چلا نام ہے دین گاہ، جو کثرت استعمال سے ڈنگا ہو گیا. تو میں ان دین گاہ والوں کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. پچھلے 5 سالوں سے بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے قائدین، رفقاء، اراکین اس قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کی اس سلسلہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس سال بھی بڑی محبت، بڑی لگن کے ساتھ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا ہے. اللہ پاک آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی بات میں قبول فرمائے. اور وہ تمام خواتین و حضرات، خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے، اس LCD کے ذریعے وہاں پر پروگرام جا رہا ہوگا. ساتھ ہی وہ میری بہنیں، اسلام کی بیٹیاں، سیدہ کائنات کی بانیاں اور اسلام کے بیٹے جو اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، کھانا کھانے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد نیند کی غنودگی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار غلامی اور اظہار محبت کرتے ہوئے نیند کو ٹھوکر مار دی اور اپنے پیارے نبی کی تعلیمات سے مستفید ہونے
یہاں پر پچھلے 3 دنوں سے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا ہر قدم اٹھنے والا، یہ جو آج کل پرسوں آگے اٹھیں گے، کل بھی ہر قدم اٹھنے والا اللہ کی طرف ہے۔ قیامت میں قدم بھی لوٹ کہ دنیا کی طرف کتنے اٹھے اور میری طرف کتنے اٹھے، تو آپ کا ہر اٹھنے والا یہ قدم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اللہ پاک اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کے لیے باعث عزت و شرف بناتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی دیگر موضوعات کی طرح بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو تشہیر کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور وہ ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار، یعنی میاں بیوی کا کردار۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم عمیق نگاہ سے اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ اگر اس کی پریشانی، اس کی بے سکونی کا غیر جانبدار آپریشن کیا جائے اور دیکھا جائے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خاندان میں سکون نہیں، انتشار کا شکار، اس کی دلجوئی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنے، خاندان یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہر خاندان مستحکم ہو تو پورا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا، اگر خاندان منتشر ہو، بے رحمی کا شکار رہے، تو پورا معاشرہ ہی بے رحمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت محسوس کی گئی کہ مصطفیٰ کے اس غلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں خاندان مستحکم ہوتا کیسے، اس کی ذمہ داری بھی یاد کروائی جائے اور قرآن و حدیث کی روح سے اس کی رہنمائی بھی کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کی نعلین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی۔ یاد رکھیں، خاندان کا تصور یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ دیا ہے۔ مثلا اس آیت مبارکہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ کس رب سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان، ایک نفس سے پیدا کیا، اور اس ایک جان سے مراد یہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سب سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی۔ پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس ایک جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، ان کی بیوی، ان کی زوجہ کو پیدا کی، یعنی ان کی پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو حضرت حوا اور حضرت آدم کا نکاح پڑھایا۔ بس ان کا نکاح پڑھنے کی دیر تھی، خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے خاندان کی بنیاد ڈالی، پھر ان کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر فرمایا
وخلق منہما رجلا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے میاں بیوی سے اس نے کثرت کے ساتھ مرد اور کثرت کے ساتھ عورتیں ان کو پھیلا دی۔ تو یہاں سے قرآن مجید سے خاندان کا تصور ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے اسی تصور کو ایک اور انداز میں بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ان دونوں سے پھر جب آگے کثرت ہوئی تو ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے۔ تو خاندان بھی اللہ نے بنائے، قبیلے بنا دیے۔ اور ضمناً عرض کرتا چلوں کہ قبیلے کیوں بنائے؟ اس لیے نہیں کہ ایک ذات والا دوسری ذات والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، میں جٹ ہوں، میں رانا ہوں، میں راجپوت ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے نہیں کہ دوسروں کو حقارت سے دیکھو اور خود کو اعلیٰ سمجھو، نہیں، لِتَعَارَفُوا، صرف اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے۔ ورنہ پیچھے ذکر کر دیا کہ کوئی حکمران ہو یا کوئی ریڑی مان ہو، ہر ایک کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے کی، اس سے پیدا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ النحل کی آیت نمبر 72 میں خاندان کا تصور دیتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری جان سے تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پھر تمہاری بیویوں سے کیا کیا؟ بنینا و حفظا، یعنی میاں بیوی بنائے، اور پھر ان میں سے بیویوں سے پھر تمہارے بیٹے، تمہارے نواسے اور پوتے بنا دیے۔ تو پورا خاندان کا تصور اس آیت مبارکہ میں اللہ کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو یہاں سے خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اب یہاں میں ترتیب سے چلتا ہوں جیسے ہمارا موضوع ترتیب میں ہے، خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار۔ استحکام کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک غلط تصور رواج آ گیا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑے مربوں کا مالک ہو، بڑی زمینوں کا مالک ہو، بڑی کوٹھیاں، بڑی کاریں، بڑا بینک بیلنس ہو، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا مستحکم خاندان ہے۔ یہ ہمارے یہاں تصور اور ہر معاشرے میں تصور ہے کہ شاید پیسے کا کثرت سے ہونا استحکام ہے، بڑی زمینوں کے مالک بن جانے کا نام استحکام ہے، اچھا کاروبار، انٹرنیشنل سطح پہ بندہ کاروباری ہو جائے، استحکام ہے۔ یہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس تصور کو رد کر دیا۔ قرآن مجید اسے استحکام نہیں دیتا کہ پیسہ کتنا کما لیا، کتنے بینک بیلنس بنا لیے، کتنی کوٹھیاں، کتنی جاگیریں بنا لی۔ قرآن کے ہاں یہ استحکام نہیں ہے، بلکہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 200 میں اس ذہنیت کو پہلے بیان کیا اور فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
ربنا آتنا فی الدنیا. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا مجھے دنیا عطا کر، مجھے پیسہ عطا کر، اچھا کاروبار عطا کر، مجھے کوٹھیاں دے، کاریں دے، بلڈنگیں دے، مربے دے، اور یہی مانگتے ہیں. اس تصور کو اللہ نے رکھا کہ نہیں، یہ استحکام نہیں اور یہ سب کچھ نہیں. دنیا تو فانی ہے، یہ تو مٹنے والی ہے، مگر اگلی آیت میں اصل استحکام کی طرف اشارہ ہے. فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، پھر ان سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مولا دنیا عطا کر، نہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا میں تو شر بھی ہے، دنیا میں تو حرام خوری بھی ہے، دنیا میں تو بے ایمانی بھی ہے، دنیا میں تو دھوکہ دہی بھی ہے. تو دنیا تو شر کا بھی ایک مرکز بن رہی ہے، مرکز ہے، اور اسی دنیا میں خیر بھی ہے، اسی دنیا میں ایمان بھی ہے، اسی دنیا میں سچ بھی ہے. پیسہ جمع کرنے سے، کوٹھیاں بنانے سے اور مربے بنانے سے اور کاروبار پھیلانے سے اسلام منع نہیں کرتا. یاد رکھ لیں، کاروبار بڑھانا، ایک دکان ہے تو دوسری بنانا، دوسری ہے تو تیسری بنانا، تیسری ہے تو چوتھی بنانا، ایک شہر میں ہے تو دوسرے شہر میں جانا، ایک ملک میں ہے تو دوسرے ملک میں جانا. ایک کاروبار بڑھانے میں اور ایک علم بڑھانے میں حرص نہیں ہوتی، کیونکہ کاروبار کے ذریعے بہت سارے حقوق آپ سے ملتے ہیں. آپ نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے تو پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے نکلے گا؟ مگر وہ لینا کیسے؟ حسنہ، حسنہ، حرام سے نہ آئے، اس طرح آئے جس پہ اللہ نے دنیا کی خیر عطا کر، شر نہ دے. ہمیں جانور نہ بنا دینا کہ جو حرام پہ بھی منہ مارتا ہے اور جو حلال پہ بھی منہ مارتا ہے اور اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ اچھا اور گندا اور ستھرا کیا ہے. یہ جانور کی صفت ہوتی ہے. انسان کی صفت یہ ہے کہ اسے تمیز، یہ انسان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو پھر کہیں آگے، مصطفیٰ کا غلام تو پھر نمبردار ہے خیر کا. تو وہ جس پہ گند پہ بھی منہ مارتا ہے، وہ حلال پہ بھی منہ مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں جانور. وہ کہتے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں یہ اس درجے میں ہے. مگر جو استحکام والے خاندان ہوتا ہے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خالی دنیا نہیں مانگتے، اس دنیا میں شر بھی ہے، اس دنیا میں خیر بھی ہے. وہ کہتے ہیں مولا شر نہ دے، ہمیں حسنہ عطا کر، اور ایسی حسنہ عطا کر. اب استحکام بیان ہوا ہے، ایسی حسنہ عطا کر کہ یہاں جو کچھ ملے میری زندگی میں، وفی الآخرۃ حسنہ، یہی دنیا آخرت بچانے کا ذریعہ ہے. وہ آخرت کی حسنہ کی بنیاد بن جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اور اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. تو استحکام میں خاندان کیا ہوا؟ وہی خاندان مستحکم ہے جس خاندان میں ایسا اسے ڈھالا جائے کہ اس خاندان کے کردار سے آخرت بچ جائے، آخرت بچ جائے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے. تو خاندان مستحکم ہے. ازرو قرآن، ازرو حدیث، ازرو شریعہ. اسی تصور کو اللہ رب العزت نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم
وَقِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے ماتحت، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سو مستحکم خاندان وہ ہوا کہ جو اس دنیا میں رہ کر خود بھی جہنم کی آگ سے بچے مرد، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچا جائے، اور نسلوں کے اندر ایسا کردار پیدا کر دے کہ اس کی نسلیں بھی دنیا کی حسنہ پالے اور آخرت کی حسنہ پالے، تو عند اللہ یہ خاندان مستحکم خاندان۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ استحکام دنیا کا مل جانا نہیں ہے، استحکام جسٹ بڑا کاروبار بنا لینا نہیں ہے، استحکام مربوں کا، کوٹھیوں کا، پیسے کا، زمینوں کا جاگیردار بن جانے میں استحکام نہیں ہے، کیونکہ موت آئے گی تو سب ملیا مل ہو جائے گا، ایک ٹکا ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ تو اصل استحکام وہ ہوا کہ موت آئے تو بندہ مرے نہ، پھر بھی باقی رہے گا، پھر بھی باقی رہے گا، وہ استحکام ہوتا ہے۔ اب آئیں، خاندان کی بنیاد رشتہ ازدواج سے پڑتی ہے، یعنی جب ایک مرد کو اور ایک عورت کو رشتہ ازدواج کے اندر نکاح کے ذریعے منسلک کر دیا جاتا ہے تو یہاں سے ایک خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو۔ مثلا سورہ النور کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اب یہ خطاب ہو رہا ہے خاندان کے بڑے سے، قبیلے کے بڑے سے، علاقے کے بڑے سے، ملک کے بڑے سے، بڑے درجے میں ہیں، جن کے تحت ہیں۔ کوئی علاقہ آتا ہے، کوئی قبیلہ آتا ہے، کوئی خاندان آتا ہے، ان بڑوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، وہ مرد اور وہ عورتیں جو تمہارے تحت نکاح کے بغیر جی رہے ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، تو جنت میں داخل ہونے سے انہیں رکھنے سے پہلے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اس کا مطلب ہے کہ نکاح پڑھایا تھا، انت وزوجک، تو اور تیری زوجہ، نکاح پڑھا کے کہا کہ تو اور تیری زوجہ الجنہ، جنت میں رہو۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی کتنی اہمیت دی جا رہی ہے نکاح کو، کیونکہ نکاح نہ ہو تو معاشرہ بے حیائی کا شکار ہو جاتا، بے رحمی کا شکار ہو جاتا۔ پھر آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو چھوڑا، تو میرا لگتا ہی کچھ نہیں، فلیس منی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہم جوانوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ نے کہا اے جوانوں، اگر تم صاحب استطاعت ہو جاؤ، یعنی بیوی کی ضروریات کو پورا کر سکو، اس کا نان و نفقہ پورا کر سکو، وہ اپنے باپ کو، بہنوں کو، خاندان کو چھوڑ کے تیرے پاس آ گئی، اب اس کا کپڑا دینا، اس کو کھانا دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کو چھت دینا، اس کا علاج، اس سب اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو فلیتزوج، پھر تمہیں چاہیے نکاح کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ نکاح کا عمل فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ،
نکاح نکاحوں کو جھکانے کا باعث بن جاتا ہے، بے حیائی سے روک لیتا ہے. اور پھر فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور نکاح پھر بے حیائی سے بھی روکتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. تو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے، نکاح کرنے سے خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. مگر یہاں آقا علیہ السلام نے قربان رہے، ارے وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میرے مصطفیٰ نے نہیں. ہم ہی چھوڑ دیں، جیسے اقبال نے کہا ہم تو مائل و کرم ہیں پر کوئی صاحب ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسی راہ رہے منزل ہی. جہاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں نکاح کا معیار بھی دے رہے ہیں، بنیاد بھی دے رہے ہیں کہ نکاح کیسے کیا جائے اور کس سے کیا جائے، اور نکاح میں کس شے کو مد نظر رکھا جائے تاکہ خاندان مستحکم ہو جائے. اور جب خاندان مستحکم ہوگے تو پورے کا پورا معاشرہ مستحکم. آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں علماء نے کہا کہ ذکر یہاں تو مرأة ہے کہ عورت کا ہے، مگر اس سے یہی وجہ مرد میں بھی دیکھی جاتی ہے، دونوں کی طرف ہے کہ نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. پہلی دیکھا جاتا ہے لمالہا، مالدار کتنی ہے. یہ 1400 سال میں آقا نے فرمایا، اور اپنے معاشرے کا حال دیکھا کہ نکاح کرنا ہو، عورت نے کرنا ہو تو دیکھ دیے مرد مالدار کتنا ہے. مرد نے کرنا ہو تو دیکھتے عورت مالدار کتنی. بچی کے والدین ہو تو وہ دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے. اور لڑکے کے والدین ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ مال بھی ہے کہ نہیں. تو آقا نے فرمایا لمالہا، پھر فرمایا ولحسبہا، اور دوسرا دیکھا جاتا ہے خاندان کیسا ہے، کتنا اونچا ہے. ولجمالہا، اور تیسرا دیکھا جاتا ہے سونی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے. اور چوتھا فرمایا ولدینہا، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیندار کتنی ہے. 4 چیزیں گنوانے کے بعد قربان جائیں. آقا نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، اگر اچھی اولاد چاہتا ہے، اچھا اگر مستحکم خاندان چاہتا ہے تو کسی کے مال کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا، کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا. نکاح کرنا تو یہ دیکھنا دیندار کتنی ہے، دیندار کتنا ہے. اور خدا کی قسم اگر دولہا بھی دیندار ہو، مرد بھی دیندار ہو، عورت بھی دیندار ہو، مرد میں بھی تقویٰ ہو، مرد میں صبر ہو، ادب ہو، رشتوں کا حیا ہو، پیٹ میں حرام نہ لے جاتا ہو، اللہ کا خوف ہو، اور عورت بھی انہی اوصاف سے متصف ہو، تو ایسے جوڑوں سے پھر غوث اعظم پیدا ہوا. جب دینداری دیکھی جاتی ہے تو پھر دادا صاحب جیسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر صرف مال دیکھا گیا، نہ اس کے پاس ادب ہے، نہ اس کے پاس اخلاق ہے، نہ اس کے پاس صبر ہے، نہ اس کے پاس توکل علی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں، حسن ہی حسن ہے، اور کچھ بھی نہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور کچھ بھی نہیں. بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اور بڑے خاندان کی بیٹی کو کسی کا حیا ہی نہیں. تو
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تیرا بھی ایمان برباد ہو جائے گا اور تیری نسلیں بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دین دے کے کرو، دین دے کے نکاح کرو، نیک نامی دے کے نکاح کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتوں کا ذکر ہو گیا۔ ایک عورت وہ تھی، آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ تہجد گزار ہے۔ اب دین کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں دین صرف نماز کا نام ہے، ہمارے ہاں دین صرف داڑھی کا نام ہے، ہمارے ہاں دین صرف ٹوپی امامے کا نام ہے، ہمارے ہاں دین صرف کثرت نوافل اور تسبیح کا نام ہے۔ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ حضور کے اخلاق کہاں گئے؟ صبر کہاں گیا؟ ادب کہاں گیا؟ اشارہ و قربانی کہاں گئی؟ دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، یہ سنت کہاں گئی؟ یہ دین سمجھا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک خاتون ہے، تہجد گزار ہے، پنجگانہ نماز پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، چاشت پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تسبیح اس کے ہاتھ سے جاتی ہے، ہر وقت تسبیح کرتی ہے، مگر اس کی زبان سے کسی چھوٹے بڑے کی عزت محفوظ ہے۔ اسے بڑے کا حیا نہیں کہ میرا سسر ہے میری باپ کی جگہ پہ، میری ساس ہے میری ماں کی جگہ پہ، میرے دیور جیٹھ ہیں میرے بھائیوں کی جگہ پہ، میری نند ہے میری بہن کی جگہ پہ۔ رشتوں کی بھی کوئی پاسداری نہیں، تسبیح بڑی پھیرتی ہے، مگر اس کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ زبان میں مٹھاس ہے، نہ ادب ہے۔ اور ایک خاتون ایسی ہے تہجد بھی نہیں پڑھتی، کثرت تسبیحات بھی نہیں کرتی، کثرت نوافل بھی نہیں کرتی، پنجگانہ نماز پڑھتی ہے اور قرآن بھی تھوڑا پڑھتی ہے، مگر اس کی زبان سے کسی کو عزت کو کوئی خطرہ نہیں، رشتوں کی پاسداری کرتی ہے، یہ ہے دین۔ بڑوں کی پاسداری کرتی ہے، یہ ہے دین۔ شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ ہے دین۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، یہ ہے دین۔ جب یہ دونوں عورتوں کا ذکر ہوا، میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اس بات سے ہدایت پائیں۔ آقا نے فرمایا پہلی جہنمی ہے، دوسری جنت ہے۔ جسے رشتوں کا حیا ہے، جسے بڑوں کا حیا ہے، جس کا سینہ نفرتوں، کدورتوں، عداوتوں، حسد، کینہ، لالچ، بغض و عناد سے نہیں بھرا۔ اب آ جائیں، ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے، میاں بیوی کا نکاح ہونا اور میاں بیوی بننا، یہ بھی دیکھیں نا، ہمارے انسانی کائنات میں رشتے کتنے ہیں؟ باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، دیگر رشتے، کتنے رشتے ہیں، مگر اس رشتوں کی دنیا میں یاد رکھنے جو سب سے مقدس، جو سب سے عظیم اور سب سے زیادہ ادب و احترام والا رشتہ ہے، وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو جنت میں بنا۔ سب سے پہلے کائنات رشتوں میں، قائم رشتے پہ کائنات میں جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے خود جوڑا۔ جنت باقی ہے، جنت کی ہر شے نور کی ہے، واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے جو جنت میں بنا، اور جنت نور کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر رشتوں کی دنیا میں کوئی نورانی رشتہ ہے تو وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ دنیا فانی ہے،
دنیا فانی ہے، تو دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ جب وہ جنت میں میاں بیوی بنے اور زمین پہ آئے، اس فانی دنیا میں آئے، تو اللہ پاک نے ان کا سلسلہ یوں بنایا نسل انسانی کا کہ حضرت آدم و حوا کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا تولد، 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو جب پہلا تولد ہوا، بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے اس دنیا میں، تو 5 رشتے یہاں وجود میں، یہ رشتہ وہاں وجود میں آیا۔ جب یہاں کے تولد ہوا تو ماں کا رشتہ وجود میں آیا، باپ کا رشتہ وجود میں آیا، بیٹی کا رشتہ وجود میں آیا، بیٹے کا رشتہ وجود میں آیا، بہن اور بھائی کا رشتہ وجود میں آیا۔ پھر جب اگلا تولد ہوا تو بہن کا بہن سے رشتہ وجود میں آیا، بھائی کا بھائی سے رشتہ وجود میں آیا۔ علی ھذا القیاس، پھر جب انسان پھیلتے گئے تو پھر کوئی ماموں کا رشتہ بن گیا، پھر خالہ کا رشتہ بن گیا، پھر چچا کا، تائی کا، پھر پھوپھی کا، یہ سارے رشتے یہاں وجود میں آئے۔ مگر یاد رکھ لو، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، دنیا فنا ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو چونکہ دنیا فانی ہے، تو جب فنا کا عمر گزرے گا تو دنیا بھی فنا ہوگی۔ جو ہی دنیا فنا ہوگی، جتنے یہاں رشتے وجود میں آئے تھے وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو جو وہاں رشتہ وجود میں آیا تھا، پلٹ کے جنت میں پھر وہی رشتہ۔ جنت میں کوئی ماں نہیں ہوگی، کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی ماموں، کوئی تایا، کوئی چچا، کوئی خالہ، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے فانی تھے اور فانی مقام پہ بنے تھے، فنا ہو گئے۔ وہ باقی تھا، جنت میں بنا تھا، جنت باقی تھی۔ جنت میں ایک بیوی ہوگی، ایک شوہر ہوگا۔ لیکن افسوس، افسوس، یہاں سرزمین پاکستان پر اللہ رسول کا ماننے والا، لا الہ کا کلمہ پڑھنے والا، خود کو مصطفیٰ کا غلام کہنے والا، یہ دور حاضر کا مسلمان اس معاشرے میں اسی مقدس اور نورانی رشتے کی سب سے زیادہ تذلیل کی جاتی ہے، اسی رشتے کو مجبور کیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی سیدہ کائنات کی بات ہے، اسلام کی بیٹی، اور مرد اس رشتے کی عظمت کو نہیں سمجھ رہی، مصطفیٰ کا غلام، اور ہر دو کا مطالبہ اپنے حق کا ہے، میرا حق نہیں دیا، میرا حق نہیں دیا۔ اللہ والوں کی ادائیگی یہ بھی ہے، وہ جب رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ یہ رشتہ اللہ نے جوڑا تھا۔ سب سے پہلے نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ نے پڑھایا تھا، اور وہ پہلے جوڑے کے نکاح کے گواہ بھی، چونکہ جنت میں تھا تو رشتہ بھی نورانی، اس کے گواہ بھی نورانی، اس کے سارے گواہ بھی نورانی بنے تھے۔ لہذا وہ یہ حیا کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، قبر کی دیوار تک جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، اس حیا میں کچھ ہو جائے میں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اب آئیے، زوجین کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ خاندان مستحکم ہو جائے، اور زوجین سے مراد شوہر اور بیوی ہے۔ یاد رکھ لیں، شریعت نے شوہر پر کے بھی فرائض بنائے ہیں اور بیوی کے بھی فرائض بنائے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، لیکن اپنا فرض ادا کرنے کی طرف نہیں جاتا، جس سے بگاڑ ہے، جس سے سارا معاشرہ تباہی کی بیچ چڑھ رہا ہے۔ اور یہ 2025 میں صرف فیصلہ آباد ڈویژن میں ایک سال میں جو طلاق کی ریشو ریکارڈ کی گئی وہ 40,000۔
اس رشتے کی قدر پاکستانی قوم میں دیکھنی ہو تو صرف ایک ڈویژن کو دے، اور بقیہ آپ جانتے ہیں۔ اب آئیے، ہر شخص، مرد پر اللہ نے فرائض رکھے ہیں، عورت پر اللہ نے فرائض رکھے ہیں۔ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اگر اس پہ توجہ دی جائے کہ میرا فرض کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ فرض کیا رکھا ہے، اپنے فرض کو ادا کرے، اور اپنے فرائض ادا کرے، مرد اپنے فرائض ادا کرے، تو حقوق دونوں کے خود بخود ادا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہر کوئی کہتا ہے میرا حق نہیں ملا، میرا حق نہیں ملا۔ بابا حق کو چھوڑ، پہلے یہ بتا تو نے اپنا فرض ادا کر لیا؟ اب آئیے پہلے مرد کے فرائض دیکھتے ہیں کہ شریعت نے مرد پر فرائض کیا رکھے ہیں۔ یاد رکھنے، مرد کو سوچنا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سوچنا ہے میں بے مقصد نہیں ہوں، میرا وجود بے مقصد نہیں، میں اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں شیطان کا ایجنٹ نہیں، رحمان کا بندہ ہوں، مجھے شیطان کی نوکری نہیں کرنی، مجھے اللہ کے دین کا سپاہی بننا۔ یہ جو مجھے 70 سال 80 سال اللہ نے زندگی دی ہے، قبر میں جانے سے پہلے میں شیطان کا ایجنٹ بن کے نہیں جاؤں گا، میں رحمان کا سپاہی بن کے جاؤں گا۔ اس کو خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ پھر قرآن مجید نے مردوں کو قوامیت عطا کی ہے، عورتوں پہ درجہ دیا ہے، اور یہ درجہ فقط ایک نگرانی کے لیے دیا ہے، ورنہ یاد رکھ لیں کوئی مرد کی ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے گھٹیا نہیں ہے، برابر ہے۔ رمضان کا حکم آیا تو روزہ دونوں پر برابر ہے، فرض ہے یا مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے؟ نماز کا حکم آیا برابر ہے جی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں مرد کی بات کی وہاں عورت کی بات کی۔ تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں افضل نہیں ہوں اس سے، سب یہ جو مجھے درجہ دیا گیا ہے، مجھے ایک گھر کی کو مستحکم کرنے کے لیے نگرانی دی جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا گیا ہے۔ کیا معنی؟ قوام کا معنی کیا؟ قوام اس کو نہیں کہتے کہ جلاد ہو اور ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہے، بلکہ کہا جاتا ہے سب سے بزدل مرد وہ ہوتا ہے جو باہر کسی کے سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتا اور آ کے بیوی پر بھی سارے غصے نکالتا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ تو قوام کا معنی یہ ہوگا، بنایا کسی کو مفسرین نے لکھا، قوام کہتے ہیں نگران کو، نگران کو کہتے ہیں بھئی آپ کوئی ادارہ بنائیں، کوئی یونیورسٹی بنائیں، کوئی سکول بنائیں، کوئی مدرسہ بنائیں، تو آپ کو اس سارے مدرسے کو چلانے کے لیے یہاں بگاڑنا ہے، اسٹوڈنٹ بے عربی کا شکار نہ ہو، اساتذہ اپنا سبجیکٹ پڑھاتے بھی ہے کہ نہیں پڑھاتے، کوئی ادارے کے قانون کو نہیں توڑتا، اس کے لیے پھر آپ کو وائس چانسلر چاہیے، ایڈمنسٹریٹر چاہیے جو نگرانی کرے۔ تو گھر کا نظام خراب نہ ہو، مرد کو اس کا نگران بنا کہ وہ دیکھے میرے گھر میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہا، میری عورت پیراوی کا شکار تو نہیں ہو رہی، میرے بچے یہ کسی ایسے مقام پہ تو نہیں سیکھتے جا کے جو انہیں اللہ کا نافرمان بنا دے، شرابی بنا دے، بے حیا بنا دے، بے ادب بنا دے۔ نگرانی کرنی ہے، اس نے نگرانی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی نگران ہے، ہر کوئی نگران ہے، اور مرد اپنے گھر کا نگران ہے۔ الرجل راع من اہلہ،
اپنے گھر کا نگران ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نگرانی آسان طریقے سے کی کہ نہیں، بچوں کا خیال رکھا، انہیں آداب اخلاق عبادات سکھائے کہ نہیں سکھائے۔ بڑے مرد ایسے ہوں گے کہ جو اپنے عمل سے تو شاید بچ جائیں مگر اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ انہیں بنایا گیا نگران بنایا گیا۔ نگران کا معنی ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہے، نہ اپنی بہن بھائیوں کے اندر اس کی عزت کو مجروح کرنا ہے داخلی سطح پر، اور نہ خارجی سطح پر کوئی اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانے نہ پائے، تو نگران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ امانۃ علیک، آقا نے فرمایا اے مردو سنو، عورت تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ تمہاری باندھی نہیں، تمہاری نوکرانی نہیں، وہ کوئی ایسی شے فالتو نہیں دی گئی، اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، فحافظ علیہا، لہذا اس امانت پر محافظ بنو، اس کی عزت کے محافظ بنو، اسے مجروح نہ کرو، ولا تخزیہا، اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر کبھی والدین کے سامنے، کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے، کبھی بہنوں کے سامنے، کبھی خاندان کے سامنے گالی گلوچ تانا زنی، اس کی عزت کو مجروح کیا تو تم نے اللہ کی امانت میں خیانت کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا، امانت قرار دی گئی۔ پھر قرآن مجید نے کہا، اب یہ مردوں کی ذمہ داریاں فرائض بتا رہا ہوں، شریعت نے جو بتائے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اچھے طریقے سے، ظالم جابر بن کے نہیں رہنا، معروف طریقے سے رہنا ہے، غلطی کر دے، بلکہ رشتہ ازدواج کی جو بنیاد ہے کیوں بنی ہے، بھائی مجھے بتائیں یہ پنکھا کس مقصد کے لیے بنا، ہوا دینے کے لیے، اور اگر نہ دے تو آپ لگائیں گے، تو پتہ چلا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے اگر مقصد نہ پورا کرے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اسے تو ہم اٹھا کے پھینک، بھئی یہ آپ نے لائٹ لگائی، مقصد کیا ہے، روشنی دے، یہ روشنی نہ دے تو جیسی بھی خوبصورت لگائے، تو جب مقصد نہ ہو، پورا نہ کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو مولا سے پوچھے، مولا نکاح کا بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ جو تو نے ازدواج رشتہ بنایا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کی عظمت اگر سمجھنی ہو تو وہ سنیں، قرآن مجید سورہ الروم، سورہ الروم آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 25 تک قرآن مجید اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس نے کن کہہ کے 14 طبق زمین و آسمان پیدا کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی شکلیں نہیں ملتی، رنگ کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، اس طرح قدرتوں کی نشانیاں ہے۔ نشانی کیوں بیان ہوتی ہے؟ نشانی کہتے ہیں جب نشان مل جائے تو منزل مل جاتی ہے، نشانی سے منزل مقصود مل جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے کرتے کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کیا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہیں میاں بیوی بنایا، یہ اس کی نشانی ہے۔ ماں کا رشتہ نشانی نہیں بیان کی، اور کوئی رشتہ بیان نہیں کیا، یہ رشتہ نشانی ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس رشتے کے جوڑنے کا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں، راحت پائیں،
تمہارے گھر میں سکون آ جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ سکون کیسے ملے گا اور سکون کی بنیاد، امن کی بنیاد کیسے پڑے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا اس امن اور سکون کو قائم رکھنے کی خاطر اس نے تمہارے درمیان محبت، مودت پیدا کی. مودت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. ایک مودت کا لفظ آج کے لیے استعمال ہوا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ. ایک بڑا مودت کا معنی آیا ہے، لفظ آیا ہے کہ ان جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو، ان پر کسی کی محبت فوقیت نہ لینے پائے. یہ آن کا حق ہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا مرد کے لیے اور عورت کے لیے حق یہ ہے کہ جو محبت اپنے شوہر کے لیے ہو وہ زمین پر کسی اور کے لیے نہ ہو، اور جو محبت اپنی بیوی کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ہو. یہ محبت کہاں ہے؟ اور اس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ، تانا تنی اور دوسرے کی غلطیاں دیکھتے رہنا اور اس پہ غصے کرتے رہنا، یوں نہیں. ورحمہ. اور تمہارے اندر رحمت کو رکھا ہے تاکہ غلطی ہو جائے تو تم معاف کر دو. غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو. یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر اسی طرح مرد کو چاہیے کہ اس پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے فیصلے میں آرڈر نہ کرے. بس میں مرد ہوں یہ کرنا نہیں. قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو اسے حیثیت دو اپنی بیوی کو کہ وہ تمہارے گھر کی ایک ذمہ دار خاتون ہے، اسے مشاورت کرو ایسا کرتے. اس کی عزت ہے کہ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ آپ نے اپنی ازواج سے مشاورت کی اور اپنے موقف سے وِدْرَا کر کے اپنی بیوی کے موقف کو خود کیا. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہیں. اب آ جائیں چند چیزیں، وقت تھوڑا ہے. خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟ میری بازیاں سن رہی ہیں تو سب سے پہلے میں وہی بات کروں گا کہ خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے میں بے مقصد نہیں ہوں، میں مرد سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں. ایک گھرانے کو چلانے کے لیے جتنی ذمہ داری مرد پہ عائد ہے اس سے بھی زیادہ ذمہ داری عورت پہ عائد ہو جاتی ہے. اور اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں شیطان کی ایجنٹ نہیں، مہمان کی بندی ہوں. اور میں نے اپنی ذات کو، اپنے گھرانے کو اور اپنے خاندان کو اللہ کے دین کے قیام کے لیے ایک سپاہی بنانا ہے، اپنے بچوں کو سپاہی بنانا ہے. پھر عورت کی ذمہ داریوں میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا عورت کے لیے جو بہترین اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ میں والصالحات قانتات حافظات للغیب. کہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ جب مرد گھر میں نہ رہے، مرد گھر سے نکل جائے تو گھر کے اندر مرد حکمران تھا، جب مرد نکل گیا تو اب گھر کی حکمران عورت ہو جاتی ہے، اب گھر کی حکمران عورت بن جاتی ہے. تو بہترین عورت کون سی ہے؟ صالحیت کا زیور پہنے، تقویٰ کا زیور پہنے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا. خاندان کا تعارف بعد میں کروایا، پہلے فرمایا اگر مستقل رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو دنیا کی عیاشیوں میں نہ جانا، اللہ سے ڈرنے کی راہ پر تقویٰ اختیار کرنا. تو قرآن نے کہا بہترین عورت کون سی ہے؟ جو صالح ہو اور قانتات، اور جو اپنے مرد کی فرما بردار، مقابلے نہ کرے، اس کی ہر بات کو رد نہ کرے، اس کی عزت کرے. اور اگر وہ کوئی حکم دے کہ میرے گھر میں فلاں شخص نہ آئے، اسے نہ آنے دے.
حکم دے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، نہ نکلے، حکم دے کہ پردہ کرنا ہے تو پردہ کرے۔ قانتات، بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو فرما برداری کرتی ہے۔ حافظات للغیب، اور جب مرد گھر سے چلا جائے، غائب ہو جائے، گھر میں نہ رہے، تو اس کے سارے گھر کی محافظہ بن جائے، اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، بے جانا اڑائے مال کو کہ وہ کما کے لاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے گھر چلانا چاہتا ہے، اس کے پیسے کو برباد نہ کرے، جہاں ضرورت ہے اتنا خرچ کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے، انہیں اخلاق سکھائے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے، بہترین عورت یعنی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، آقا نے فرمایا بہترین عورت وہ ہوتی ہے، بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کے دیکھنے پر ہی اس کے دل کو خوش کر، یعنی ایسے بمن سمجھ کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں الٹ ہو گیا سارا کام، باہر نکلنا ہو، کسی اور فنکشن میں جانا ہو تو پھر سنگار، پھر میک اپ، پھر سب کچھ کرتی ہیں، اور میے نہ آنا ہو تو کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اپنے میے کے لیے سنگار کر کے بیٹھو، اس کے لیے سج دج کے بیٹھو۔ خاتون کے لیے اس پوری کائنات میں سوائے اپنے لیے کے کسی اور کے لیے سجنا حرام ہے۔ جس نے اس لیے سنگار کر لیا کہ مجھے لوگ دیکھیں گے، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنی آخرت بھی برباد کر دی، تباہ ہو گئی وہ خاتون، اور اسے سارے گھر کو برباد کر دیا۔ اور جو خاتون میرے میاں نے آنا ہے، میرے میاں نے آنا ہے، سج دج کے بیٹھے اور میاں کی نگاہ پڑے، اور نگاہ پڑتے ہی اس کی سارے دن کی تھکاوٹ چلی جائے، اس کے دن کو راحت مل جائے، تو میرے آقا نے تعریف اس خاتون کی کی ہے، یہ بہترین عورت ہے۔ اور وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا مارا گھر میں آئے اور آگے چہرے پہ 12 بجے، اس کے ساتھ گفتگو اچھی نہیں، چہرہ اچھی نہیں، تو ایسی عورت اللہ رسول کے ہاں اس نے خود کو جہنم کی آگ میں رکھا۔ پھر اسی طرح کر تو اسلام نے فرمایا دوسری اس کی علامت کیا ہے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، مرد دیکھے تو دیکھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب کوئی حکم دے تو فرمان برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، یہ بہترین عورت ہے۔ پھر اسی طرح بہترین عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد کے ساتھ اگر مرد دیندار ہے، دین کے کام پہ ہے، تو اس کا بازو بن جائے، اس کی سپورٹ کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی آقا علیہ السلام کی زوجہ، آپ نے اپنا سارا مال مصطفیٰ کے مشن پر لوٹا دیا۔ اپنی عورت کو ایسا بننا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، گھر میں آ جائے، مال کی وجہ سے آ جائے، کسی اور وجہ سے آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کے ساتھ جدا نہ ہو، اسے حوصلہ دے، مرد کو حوصلہ دے، اور یاد رکھ لے، اور مرد کے لیے عورت سے کے مشورے اور عورت کی ہمت سے بڑی کوئی ہمت نہیں ہوتی، اور 2 لفظ بول دے کہ آپ گھبرائیں نہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے وحی آئی تو آقا علیہ السلام جسم کانپ رہا تھا، تو کیا فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب دشمن آپ کا انکار کرتے تو قربان نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کو مضبوطیاں دیتی تھی۔ تو عورت کو چاہیے کہ مرد کو مضبوط کرے، اس کے ساتھ
ہمت اس کا بازو بن جائے، اس کی ہمت بن جائے. اگر مرد اپنے فرائض ادا کرے، عورت اپنے فرائض ادا کرے، تو خدا کی قسم دنیا کی بھی حسنہ ملے گی، آخرت کی بھی حسنہ ملے گی، اور یہ خاندان معاشرے کا مستحکم خاندان ہو جائے. اب یہ سب کچھ کہاں سے لینا ہے؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، کہاں سے لینا ہے؟ 3 چیزوں پہ دونوں کو فوکس کرنا چاہیے. علم نہیں ہوگا تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ میرے فرائض کیا. علم سیکھنا چاہیے، پھر عمل کر کے دکھانا چاہیے، عمل کر کے دکھانا چاہیے. خود عورت اور خود مرد پنجگانہ نمازی ہو، بچے نمازی بن جائیں. قرآن کے قاری ہوں، بچے قاری بن جائیں گے. سچ بولنے والے ہوں، بچہ حضرت غوث پاک کی طرح سچ بولے. اخلاق کے اچھے ہوں، بچے اخلاق کے اچھے ہو جائیں. اور پھر انبیاء کی اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے کہ وہ صرف یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کے گڑا کے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. وہ کہتے ہیں مولا میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور یہ سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ صحبت سے. اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو جوڑ دے ان لوگوں کے ساتھ جو صادق، جو اس کے مکھڑے کے مشتاق رہتے ہیں، جن کی آنکھیں اس کے نور کی طرح، جو اس کے مکھڑے کے مشتاق رہتے ہیں، تیری آنکھیں ان کے چہروں پہ جمی رہے. اب مجھے بتائیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ جی قیامت تک کے لیے. اگر قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. قرآن نے کہا ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، صبر کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ کے مکھڑے کے مشتاق رہتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، تو لہذا ہر انسان کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، ورنہ قرآن نہ کہتا. میں اور تو کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن جس کے ہاتھوں میں پھلے، بچپن گزرا، جوانی گزری، زمانہ کچھ کہتا رہے، کہنے والوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. کہنے والوں کی کیا بات ہے؟ کہنے والوں نے تو کسی نبی کو کیا تاجدار کائنات کو چھوڑا، یا غوث پاک کو چھوڑا، یا داتا غالب بشار جویری کو چھوڑا، یا شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر مسعود کو چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ مگر آج کے دور میں جسے ہم نے دیکھا، جو صبر کا پیکر اور یریدون وجہہ، جو اس کے چہرے کا مشتاق رہتا ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. آؤ یہ صحبت لے لو، یہ صحبت لے لو. یہ صحبت ہر سال 10 روزہ اعتکاف میں بھی میسر آتی ہے. آج کل صحبت میڈیا کے ذریعے سے میسر آتی ہے. کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے نہ دیکھو. جیسے اپنی گاڑی کا صحیح کرانی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اگر آپ کا ماشاء اللہ نہ کرے دل میں پرابلم آ جائے تو انجینئر کو کہے کہ چیز بات کر دے. اتنا شعور ہے کہ نہیں یہ اس کا ماہر نہیں ہے، یہ اس کا ماہر نہیں ہے. تو بابا ایمان اور عقیدے کی بات آ جائے تو اس کا کوئی ماہر نہیں. جس نے قیامت کے دن ایمان بچانا ہے اور عقیدہ بچنا ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے. وہ جس سے نبی لا کے پکڑا دیتے وہ میرے عقیدے کا آپریشن کرے. بھائی اگر کسی کو ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مجھے ہی لیتے ہیں، میرے پاس اگر یہ علم آ گیا کہ اگر بخار چڑھ جائے تو پیناڈول سے صحیح ہو جاتا ہے، پیٹ میں پرابلم آ جائے تو میپرازول کھا لیں. مجھے پتا چل جائے کہ بھئی اگر موشن ہو جائے تو انٹاکس فلیجیم کھا لیں. مجھے پتا چل جائے ان چیزوں کا کہ اگر سر میں درد ہو تو پون سٹون کھا لیں. تو کیا میں ڈاکٹر بن گیا؟ ڈاکٹر بن گیا. اس کا مطلب ہے چیپ ہار شروع کر دیں.
اگر کسی نے 4 حدیثیں پڑھ لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایمان کا پریشن کرے نہیں. ارے جس نے درایت پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے، اسماء و رجال پڑھے ہیں، اصول پڑھے ہیں حدیث کے، فقہ کے، شریعت تفسیر کے، جو اس کا ماہر ہے اس سے آپریشن کرو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا. وہ عقیدہ بھی بچا دے گا اور ایمان بھی بچا دے گا. اور اس کا نام آج کے دور میں ڈاکٹر فاروق قادری. آپ میڈیا پر کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے. ہمیں اگر مرد ہیں، جو مرد ہیں انہیں ستھرا اچھا شکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتون کو اللہ پاک سیدہ کائنات کے توسط سے اچھی خوبصورت اللہ رسول کی بتائی ہوئی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ دونوں اپنی ذمہ داری میں قبول کر رہے ہیں تو مستحکم معاشرہ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. حافظ بکر آج ہمارے اس بزرگ کے مہمان بنے حافظ عبد الحنان صاحب، صدر مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ڈسٹرکٹ گجرات. ہم آپ کو دل کے تھان کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ مسعود الحسن چشتی صاحب، صوفی محمد نواز صاحب جوڑا سے تشریف لائے. علامہ ریاست علی چشتی قادری صاحب اور حاجی محمد انور صاحب کراڑی والا سے کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب احباب کو اور جملہ حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز چند انعامات ہیں چند لوگوں کے لیے، تو پہلے دعا کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز پوسٹ کریں گے. صحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں اپنے گھر سے چل کے آئے، چل کے جائیں گے. ان یہ سب قدم تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے محبوب کے لیے اٹھے ہیں. یا اللہ یہ ہر قدم پر درجات کی بلندی عطا کر. ہر قدم پر میرے مالک گناہ معاف کرنا. ہر قدم پر یا اللہ نیکیاں عطا کرنا. یہ قدم ان کے لیے نور، ہمارے لیے نور بنا دے. دنیا میں بھی آخرت میں اسے حسنہ بنا دے. بیمار آئے ہیں تو انہیں شفا عطا کر. بے روزگار آئے ہیں تو بہترین حلال روزگار عطا کر. جو پریشانیاں دکھ لے کے آئے ہیں تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اور سخیوں کے دروازے سے کبھی منگتے خالی نہیں جاتے. ہمارے چہرے نہ دیکھ، بدعمالیاں نہ دیکھ، اپنا در دیکھ. مولا سب محتاجوں کی احتیاج پوری فرما اور سب کی محتاجی دور فرما دے. جو دکھی ہیں انہیں سکھ دے، پریشان ہیں سودہ حالی دے. اولاد نہیں تو اولاد نگینہ عطا فرما. کرم فرما میرے مالک. میری بہنیں بیٹیاں اسلام کی آئی ہیں، ان کے گھروں کو آباد رکھ. انہیں سیدہ کائنات کی چادر کا سایہ عطا کر. مولا انہیں سیدہ زینب کا صبر عطا کر. اور مولا اچھی بیوی اور اچھی خاتون، اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی بننے کی توفیق عطا فرما. اپنا کرم فرما. تحریک منہاج القرآن کے یہ قائدین، رفقا، اراکین اپنی جیبوں سے خرچ کر کے میرے مالک خون پسینے کی کمائی لگا کر تیرے محبوب کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو اس پوری بصری امت پر پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. یا اللہ ان کی اس اہتمام کو، کاوشوں کو قبول فرما لے. انہیں استقامت عطا کر، انہیں صبر عطا کر، اور مولا انہیں وہ منزل عطا کر جس منزل کی طرف یہ قافلہ روانہ ہے. اے میرے مالک ہمارے قائد حضور سید شیخ الاسلام کو تندرستی عطا فرما. ان کے پورے گھرانے کو یا اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اور یا اللہ ان کی تحریک کے ہر کارکن کی حفاظت فرما. جتنی تحریک کے تنظیمیں اخلاص کے ساتھ دین مبین کا کام کر رہی ہیں سب کو کامیابی عطا فرما، اور ایک پلیٹ فارم پر مولا نے جمع فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم